السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طلبہ عزیز، جیسا کہ پچھلے محاضرے میں نے کہا تھا کہ اس میں کچھ اور باتیں ہیں، یعنی وصل کے مواقع میں سے جو دو کو ذکر کیا تھا، تو ایک پر ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، کمال انقطاع۔ تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کمال انقطاع یہ ہے کہ ایک خبریہ ہو اور دوسرا انشائیہ ہو۔ اتنی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد خبریہ ہو انشائیہ، یعنی چاہے دونوں کے دونوں لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے خبریہ اور انشائیہ ہیں، یعنی پہلا جملہ بھی لفظاً اور معناً خبریہ ہے مثلا، اور دوسرا جملہ لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے انشائیہ ہے، تب بھی کیا ہوگا؟ کمال انقطاع ہوگا۔ اور اگر صرف معناً دونوں مختلف ہوں، یعنی پہلا جملہ معناً خبریہ ہے اور دوسرا جملہ معناً انشائیہ ہے، یا پہلا جملہ لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے خبریہ ہے اور دوسرا جملہ صرف معناً انشائیہ ہے، تب بھی دونوں میں کمال انقطاع پایا جائے گا۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ یا تو لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے خبریہ اور انشائیہ ہونے میں مختلف ہوں، یا صرف معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں، تب بھی کمال انقطاع مانا جائے گا، کمال انقطاع پایا جائے گا۔ مثلا آپ اس کو مثال سے سمجھیے۔ آپ نے کہا جاء زید، جاء زید، اذهب یا بکر، اذهب یا بکر۔ ابھی اس میں عطف ہوگا، بیچ میں واو آئے گا نہیں آئے گا، اس کو آپ نہ دیکھیے، بس آپ یہ دیکھیے جاء زید اذهب یا بکر۔ تو جاء زید یہ لفظاً بھی خبریہ ہے اور معناً بھی خبریہ ہے، چونکہ خبر دے رہا ہے زید کے آنے کی، تو لفظاً تو خبریہ ہے ہی، فعل ماضی ہے، پہلا لفظ کیا ہے؟ پہلا جز فعل ہے، اور معناً بھی خبریہ ہے چونکہ خبر دے رہا ہے۔ دوسرا جملہ اذهب یا بکر، اذهب لفظاً بھی انشائیہ ہے اور معناً بھی انشائیہ ہے، تو یہاں پہ دونوں جملے مختلف ہوئے خبریہ اور انشائیہ ہونے میں لفظاً اور معناً۔ میں نے مثال جو دیا، پہلا جملہ خبریہ ہے دوسرا انشائیہ ہے، آپ اس کو پلٹ بھی سکتے ہیں، پہلا انشائیہ بنا لیں دوسرا خبریہ بنا لیں، اس میں کوئی او نہیں ہے، یعنی چاہے پہلا خبریہ ہو دوسرا انشائیہ ہو، پہلا انشائیہ ہو دوسرا خبریہ ہو، دونوں کیا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں کمال انقطاع ہوگا۔ تو یہ جو میں نے مثال پیش کی یہ لفظاً اور معناً کی ہے۔ اب اگر صرف معناً ہو، لفظاً نہ ہو مختلف، تب بھی کمال انقطاع ہوگا۔ جیسے جاء زید یرحمہ اللہ، جاء زید یرحمہ اللہ، زید آیا
اللہ اس پہ رحم کرے۔ تو یہاں پہ جاء زید تو لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے خبریہ ہے، لیکن یرحمہ اللہ یہ لفظاً تو خبریہ ہے چونکہ پہلا جز فعل ہے، وہ بھی فعل مضارع ہے، خبریہ ہوگا، خبر دی جا رہی ہے کہ زید کیا ہے، خبر نہیں دی جا رہی ہے لیکن صورتاً کیا ہے، خبریہ ہے۔ اب دیکھیے پہلا جاء زید یہ تو لفظاً اور معنی خبریہ ہے، یرحمہ اللہ یہ لفظاً تو خبریہ ہے لیکن معنی کیا ہے، انشائیہ ہے۔ تو اگرچہ لفظاً دونوں ایک جیسے ہیں لیکن معناً دونوں مختلف ہیں، اس لیے یہاں بھی کیا ہوگا، کمال انقطاع ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اب دیکھیے اگر ایک خبریہ ہے دوسرا انشائیہ ہے، عطف نہ کرنے دوسری چیز اور عطف نہ کرنے کی صورت میں خلاف مقصود کا وہم پیدا ہوتا ہو۔ اگر عطف نہ کیا جائے تو متکلم کا جو مقصود ہے وہ فوت ہو جائے، اس کے خلاف لازم آئے، اگر ایسا وہم ہے تو وہاں پہ عطف کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ کمال انقطاع ہے، کمال انقطاع کا تقاضا تو یہ ہے کہ دونوں جب الگ الگ ہیں تو دونوں کو الگ کر دیا جائے، یعنی وصل نہ کیا جائے، عطف نہ کیا جائے۔ لیکن چونکہ آگے یہ ہے اگر ہم عطف نہ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو خلاف مقصود کا وہم لازم ہوگا، آئے گا، اس لیے وہاں پہ عطف کرنا واجب ہو جائے گا کمال انقطاع ہونے کے باوجود۔ جیسے آپ مثال دیکھیے لا ویرحمک اللہ، جی اگر بیچ میں واو عاطفہ نہ ہو تو بد دعا ہو جائے۔ کیسے؟ کسی نے پوچھا مثلا هل شفی زید من المرض، کہ کیا زید بیماری سے اچھا ہو گیا، زید صحیح ہو گیا؟ آپ نے اس کے جواب میں کہا لا ویرحمک اللہ، تو مطلب یہ ہوا لا شفاء حصل له ویرحمک اللہ، جی لا شفاء حصل له ویرحمک اللہ، یا اس جیسی عبارت کوئی آپ مقدر مان سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے لا شفاء حصل له خبریہ ہے، لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے کیا ہے، خبریہ ہے۔ آگے ہے یرحمک اللہ، یہ کیا ہے، یہ ہے لفظاً تو خبریہ ہے اور معناً انشائیہ ہے۔ اس پر اس کو آپ یرحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مریض کو دعا دینے کے لیے یرحمہ اللہ۔ تو اب دیکھیے یہاں پر اگر بیچ میں واو عاطفہ نہ لاتے، پوری عبارت آپ سامنے رکھیے لا شفاء حصل له ویرحمک اللہ، آپ نے لا شفاء حصل له، یہ تو آپ نے مقدر مانا، یہ تو مقدر ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے لا ویرحمک اللہ، واو کو حذف کر دیجئے تو کیا ہو جائے گا، لا یرحمک اللہ، لا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم نہ کرے۔ متکلم کا مقصود یہ تھا کہ میں مخاطب کو دعا دوں یا مریض کو دعا دوں، آپ اگر عطف نہیں کریں گے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، خلاف مقصود لازم آئے گا، اس لیے عطف کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جی
معلوم ہوا کہ اگر کمال انقطاع ہے اور عطف نہ کرنے کی صورت میں خلاف مقصود لازم آئے تو عطف کرنا واجب ہے۔ اگر کمال انقطاع ہو اور عطف نہ کرنے کی صورت میں خلاف انقطاع لازم نہ آئے، خلاف مقصود لازم نہ آئے، کمال انقطاع ہے لیکن خلاف مقصود لازم نہیں آتا ہے عطف کو چھوڑنے کی وجہ سے، تو وہاں پہ عطف نہیں کریں گے، چونکہ کمال انقطاع کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں جملے الگ الگ ہوں، دونوں میں فصل ہو۔ جیسے سافر فلان سلمہ اللہ، سافر فلان خبریہ ہے لفظاً اور معناً دونوں، سلمہ اللہ لفظاً تو خبریہ ہے لیکن معناً انشائیہ ہے، تو دونوں خبریہ اور انشائیہ ہونے میں مختلف ہو گئے، لہذا کمال انقطاع ہو گیا، لیکن یہاں پر عطف چھوڑنے کی وجہ سے خلاف مقصود کا وہم نہیں ہے، اس لیے عطف نہیں کریں گے۔ سافر فلان سلمہ اللہ، اس میں عطف آپ نے نہیں کیا، کوئی مضائقہ نہیں، کوئی خلاف مقصود لازم نہیں آ رہا ہے، اس لیے ایسی جگہ پر عطف نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ کمال انقطاع والی بات یعنی وصل کے جو دو مواقع ہیں اس میں سے پہلا جو موقع ہے وہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں دوسرا موقع، دونوں جملوں میں توسط بین الکمالین ہو اور جہت جامع ہو، یعنی جہت جامع آپ کو بتائیں گے، صاحب کتاب نے اس میں لکھ رکھا ہے جہت جامع سے مراد اتحاد، تماثل، تقابل ہے۔ پہلے جملے کو سمجھ لیں، دونوں جملوں میں توسط بین الکمالین ہو اور جہت جامع ہو۔ جی، توسط بین الکمالین کا مطلب یہ ہے، آگے آپ کو بتائیں گے کمال اتصال، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کمال انقطاع، ایسے ہے آگے آپ کو بتائیں گے کمال اتصال۔ کمال انقطاع آپ جان لیے، کمال اتصال کہتے ہیں کہ دونوں جملے ایک جیسے ہوں، خبریہ دونوں ہوں یا دونوں انشائیہ ہوں، اور دوسرا جملہ پہلے کے لیے تاکید، بدل وغیرہ ہو، تو وہ کمال اتصال ہوگا۔ تو انقطاع کب ہوگا؟ جب دونوں مختلف ہوں، ایک خبریہ دوسرا انشائیہ۔ اتصال کب ہوگا؟ جب دونوں ایک جیسے ہوں، دونوں خبریہ ہوں یا دونوں انشائیہ ہوں۔ اب دیکھیے، آپ نے اتصال سمجھ لیا، اب کریں دونوں جملوں میں توسط بین الکمالین ہو، یعنی نہ کمال انقطاع ہو نہ کمال اتصال ہو، بین بین ہو۔ کیسے؟ بئی طور کی دونوں کے دونوں خبریہ ہوں لفظاً اور معناً یا صرف معناً، یا دونوں کے دونوں انشائیہ ہوں لفظاً اور معناً یا صرف معناً۔ مثلا آپ اس کی مثال بھی سمجھ لیجیے، اشہد اللہ واشہدوا انی بریء من المشرکین۔ اشہد اللہ لفظاً اور معناً خبریہ ہے، واشہدوا کیا ہے؟ یہ انشائیہ ہے، لفظاً کیا ہے؟ انشائیہ ہے، لیکن معناً یہ خبریہ ہے۔ اشہدکم کے معنی میں ہے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم گواہ رہو، یعنی میں تم کو گواہ بناتا ہوں، تو یہ اشہد اللہ ہے۔ واشہدوا، اشہد اللہ لفظاً اور معناً خبریہ ہے، واشہدوا لفظاً انشائیہ ہے لیکن معناً خبریہ ہے، یعنی اشہدکم کے معنی میں ہے۔ تو یہاں پر معناً کیا ہے؟ اتحاد ہے، معناً دونوں کیا ہیں؟ خبریہ ہیں، لہذا دونوں ایک جیسے ہو گئے،
اب دیکھیے دونوں کیا ہوں، خبریہ ہوں یا دونوں انشائیہ ہوں. جاء زید وذهب بکر، جاء زید وذهب بکر، دونوں کے دونوں کیا ہیں، خبریہ ہیں اور لفظاً اور معناً دونوں ہیں. خیر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو توسط بین الکمالین کب ہوگا؟ جب دونوں کے دونوں خبریہ ہوں یا انشائیہ ہوں، لفظاً اور معناً دونوں طریقے سے ہوں یا صرف معناً ہوں. اب دیکھیے دوسری چیز کیا ہے، اور کوئی جہت جامع ہو، یعنی جہت جامع جو اتحاد، تماثل اور تقابل ہے، اس میں سے کیا ہے کوئی جہت پائی جائے. بعض لوگ توافق بھی ذکر کرتے ہیں. توافق کیا ہے؟ جیسے دو چیزیں ایک ساتھ بولی جاتی ہیں یا ایک کے بولنے سے دوسری بھی سمجھ میں یا ذہن میں آتی ہے تو وہاں پہ توافق ہوتا ہے. مثلا یقرأ و یکتب، لکھنا اور پڑھنا اردو میں بولتے ہیں یقرأ و یکتب، تو یہ دونوں میں کیا ہے توافق ہے، دونوں میں کیا ہے توافق ہے. یاکل و یشرب، کھانا اور پینا، اس میں بھی کیا ہے توافق ہے. صاحب کتاب نے جو 3 ذکر کیا ہے جہت، اس کو دیکھ لیں. اتحاد، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جملوں کا مسند الیہ ایک ہو. سمجھ گئے؟ جیسے زید یاکل و یشرب، تو یہاں پہ یاکل اور یشرب کا مسند الیہ کون ہے؟ زید ہے. یہ تو اتحاد ہو گیا. تقابل یہ ہے کہ دونوں جملوں میں تضاد ہو، جیسے زید یعطی و یمنع، زید دیتا ہے اور منع کرتا ہے، روکتا ہے، تضاد ہے دونوں میں. تماثل کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جملے کسی خاص وصف میں شریک ہوں، جیسے حضر سعید و ذهب اخوہ، کہ دونوں جملوں میں مسند کیا ہے فعل ہے، تو اس میں دونوں شریک ہیں، لہذا یہ کیا ہو جائے گا تماثل ہو جائے گا. اب دیکھیے دونوں جملوں میں توسط بین الکمالین ہو، یعنی دونوں کے دونوں خبریہ ہوں یا دونوں کے دونوں انشائیہ ہوں، اور جہت جامع ہو، جیسے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فَلْيَضْحَكُوا بھی انشائیہ، وَلْيَبْكُوا بھی انشائیہ، لہذا توسط بین الکمالین ہو گیا. لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے دونوں کیا ہیں انشائیہ ہیں، توسط بین الکمالین ہو گیا. اب جہت کیا پائی جا رہی ہے؟ تقابل اور تماثل کی پائی جا رہی ہے. ضحک، ہنسنا اور رونا دونوں میں کیا ہے تقابل ہے. اور تماثل کس اعتبار سے ہے کہ دونوں کا جو مسند الیہ ہے وہ فعل ہے، فعل ہونے میں دونوں کیا ہیں شریک ہیں، تو تماثل بھی پائی جا رہی ہے. دونوں کے دونوں انشائیہ ہیں، توسط بین الکمالین ہے. تو یہاں پر کیا ہے عطف کرنا واجب ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کہا جائے گا، بغیر عطف کے نہیں کہا جائے گا. آگے فصل کے مواقع. جی اس محاضرے کو بھی یہیں ختم کرتے ہیں. فصل کے مواقع کو انشاءاللہ اگلے محاضرے میں دیکھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.